جہاں بھی جائے وہاں اس علاقے کو فتح کر لیتے تھے اور وہاں پر وہ فتح کے جھنڈے گاڑ دیتے تھے. ان کے لشکر کے مقابلے میں کوئی اور لشکر آتا ہی نہیں تھا. تو جہاں جاتے فتح ان کو ملتی تھی. یہ نمرود اور مردود اور بخت نصر. تو نمرود نے مناظرے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا لفظ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ کہا یہ دیکھو ایک قیدی ہے جس پر سزا کا موت وارنٹ جاری ہو چکا ہے، تختہ دار پہ اس کو چڑھانا ہے فلاں وقت پہ. بلایا گیا اور کہا تمہاری موت کب ہوگی؟ کہا فلاں تاریخ کو فلاں وقت. کہا تم آزاد ہو. باہر بیچارہ اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان جو بے گناہ ہے اس کو لایا گیا اور تختہ دار پہ چڑھا دیا. اب نمرود کہنے لگا دیکھو جو جس پر سزا تھی سزائے موت وہ بچ گیا، میں نے اسے زندگی دے دی، اور جس پر سزائے موت کا کوئی اعلان نہیں تھا اس کو لایا گیا اور اس کو دیکھو موت آ گئی. تو میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا اس کی عقل میں پردہ ڈلا ہوا ہے، یہ بات ایسے نہیں سمجھے گا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جو مردہ ہے اسے آپ زندہ کر کے دکھاؤ، جو قبرستان میں مردہ دفن ہے اسے زندہ کر کے دکھاؤ، تب بات مانی جائے گی. اس کی عقل میں پردہ ڈلا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، مشرق سے میرا رب سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، لہذا تم کر کے دکھاؤ. اب فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب بن نہ سکا. اتنی بھی عقل نہیں تھی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، تمہارے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں غروب کرے، یہ تو کام میں کرتا ہوں. علماء نے لکھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا تھا اور کہا کہ میرے خلیل جیسے ہی کہے نا کہ مغرب سے سورج کو نکالنا اور مغرب میں غروب کرنا ہے تو فوراً میرے خلیل کی بات کو سن لینا ہے. لیکن اس عقل کے پلندے نمرود اور مردود اور امرود کے پاس کہاں سے جواب بنتا؟ یہاں جواب بنا نہیں، دلیل سے جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا. یہاں بھی یہ سیخ پا ہو گیا. اور پھر اس نے کئی فٹ بلندی پر اس نے ایک قلعہ اور حویلی نما گھر بنایا اور 3 مہینے تک وہاں پر لکڑیاں لائی گئی اور جلائی گئی. 3 مہینے تک اس کے اندر لکڑیاں ڈالی گئی، یہاں تک کہ گھر کی عورتیں منت مانگتی تھی میرا کام فلاں ہو جائے تو میں اس میں اتنا لکڑی ڈالوں گی. معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے 3 مہینے تک وہاں لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور اس کے بعد اس کو جلایا گیا. اب ڈالیں کیسے؟ اس کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا. بالآخر شیطان انسانی شکل میں آیا اور منجنیق کے بارے میں مشورہ دیا اور کہا کہ ایک جھولا بنایا جائے اور اس کو اس انداز میں اس کو رکھ کر جو ہے اس کو دھکا دیا جائے، ابراہیم علیہ السلام پھر اس آنکھ پہ گرے. گرانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے کپڑے اتارے گئے. یہ کہنا آسان ہے اور یہ قصہ کہانی سمجھ لینا بہت آسان ہے، لیکن یار جس حال میں رہے کہ جس کے لیے وہ قربانی دے رہا ہے یہ بڑا مشکل ہے. سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کی توحید کے لیے اور توحید کی سربلندی کے لیے جس نے یہاں تک قربانی دی کہ جسم کے کپڑے تک اتار دیے. اور نمرود نے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اس آنکھ پہ پھینکا اور ابراہیم علیہ السلام پھینکنے سے پہلے جانے سے پہلے ان کے پاس فرشتوں کا جم غفیر آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا. کہا آپ کہیں تو ہوا کا تھپیرا لگا دیں، اس آنکھ کا رخ ہم کہیں اور کر دیں، ان نمرود کے محل کی طرف کروا دیں اور اس قوم کی طرف کروا دیں، سب کو آنکھ میں جلا کر بسم کر دیں. پھر دوسرا فرشتہ آیا، آپ کہیں تو پانی برسا دیں، مجھے اللہ نے پانی کی ڈیوٹی ذمہ داری دی ہے. پھر جبریل آیا، کہا ابراہیم کیا کہتے ہو، میری مدد کی ضرورت ہے؟ سب کو سنتے رہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ لَنَا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری.
ہوا والے فرشتے جاؤ، پانی والے فرشتے جاؤ، اور جبریل آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ضرورت نہیں؟ کہا نہیں، تمہیں بھیجا کس نے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ میں توحید کے لیے کہاں جا رہا ہوں، میں نے کتنی قربانیاں دی ہے، میں گھر پہ لڑ پڑا ہوں، میں نے کوئی توحید کے لیے کمپرومائز میں نے نہیں کیے، کیا اس اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ تمہیں جب بھیج رہا ہے تو ضرور کوئی مقصد ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے خلیل کس سے مانگ رہا ہے، خلیل کس کے سامنے لب کھول رہا ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تبھی وہ جب دیکھ رہا ہے، تمہیں بھیج رہا ہے، پتہ چلا وہ میرے ہر پل سے باخبر ہے، اور وہی میری مدد کے لیے کافی ہے، مجھے کسی دنیا کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔